الخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام تعریف ہر طرح کی کبریائی اور برائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جو ساری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد، اصحاب اور متبعین پر۔ الحمدللہ تبارک و تعالی ہم لوگ گزشتہ کئی جمعہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک باز صحابہ کرام، وہ پاک باز جماعت جنہوں نے دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا اور دنیا کے ایک ایک کونے، ایک ایک گوشے، ایک ایک چپے میں جا جا کر اسلام کا پرچم بلند کیا، ان پاک جماعت کے افراد یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کئی جمعوں میں 3 خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں یا وہ افراد ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، اور میرے بعد میں خلفائے راشدین جو چاروں خلیفہ نیک خلیفہ ہیں ان کے طریقے پہ چلنا، ان کے راستے پر چلنا، کیونکہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اور تم ان کے طریقے کو بالکل مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، دانتوں کی مضبوطی کے ساتھ، جس طرح تم کسی چیز کو پکڑ لیتے ہو۔ ہاتھ کی مضبوطی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو بڑی آسانی سے یا پھر زیادہ مشکل نہیں لگتی اسے کھولنے میں یا چھوٹنے میں، پر کوئی انسان کسی چیز کو اپنی دانت سے، وہ بھی دانت کے سب سے مضبوط دانت سے اگر وہ پکڑ لے کسی چیز کو تو پھر کافی مشکل ہوتا ہے اس چیز کو چھڑانا۔ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ خلفائے راشدین جو چاروں خلیفہ نیک خلفہ ہیں، ان کے تم طریقے پہ چلنا، ان کی سنتوں پر چلنا اور ان کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانا میرے بعد میں۔ یہ صحابہ کرام آسمان میں ستاروں کی مانند ہے، ستاروں کی طرح ہیں کہ جس طرح سے پہلے دور کے اندر جب کبھی راستہ معلوم کرنا ہوتا تھا، اور یہ آج کل جو میپ کا زمانہ ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے، یہ چیزیں اس وقت نہیں تھی، تو ستاروں کے ذریعے سے، تاروں کے ذریعے سے لوگ راستے معلوم کیا کرتے تھے، دور دور کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بتایا تھا کہ یہ ان تاروں کی طرح ہے، ستاروں کی طرح ہے کہ جن کے ذریعے سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، تو تم بھی انہی کے طریقے پر اپنا کر راستہ معلوم کرنا اور ان کے طریقے پر چلنا۔ ان پاک جماعت، ان پاک صحابہ کرام کے، یا آپ کہیں کہ ان خلفائے راشدین میں سے 3 کے زندگی کے حالات مختصر طور پر ہم نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا تھا
اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے خطبے میں ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی کے حالات کے بارے میں دیکھیں گے جو سب سے پہلے مسلمان ہونے والا ہے، جس نے ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جس وقت میں آپ کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، جو آپ کا دوست اس وقت بنا جب آپ کا کوئی دوست نہیں تھا، جس نے بہت ہی کم عمر میں بچپنے میں اسلام کو قبول کیا، اور جس نے بہادری کے اندر، شجاعت کے اندر وہ مثال پیش کی کہ دنیا بھر میں ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، بلکہ قیامت تک ایسی مثال نہیں ملے گی جیسی بہادری کی مثال پیش کی۔ میری مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ہم شیر خدا کے نام سے بھی جانتے ہیں، اسد اللہ الجبار، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زبردست شیر ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا اور سمجھنا یہ ہم سب کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بھی بہادری کی مثال پیش کی یا اپنی بہادری دکھائی، تب عرب کے جو بڑے بڑے سورما جو اپنے آپ کو بہت بڑا بہادر کہا کرتے تھے، ان سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ اور کئی ایسے موقع آئے کہ جب مسلمانوں میں سے کوئی بھی دشمن سے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا، تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہوتے اور دشمن کو شکست دے کر آتے، دشمن پر فتح پا کر آتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا دوست میں ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ یعنی جو مجھ سے دوستی کرے گا وہ علی سے بھی دوستی کرے گا، اور جو مجھ سے نفرت کرے گا وہ علی سے بھی نفرت کرے گا، یا یہ آپ کہیں کہ جو علی سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا، اور جو علی سے دوستی کرے گا وہ مجھ سے دوستی کرے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بہت سارے اختلافات ہیں ان کی محبت کو خاص طور سے لے کر، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، مجھے اشارہ کر کے یا پھر مجھ سے کہا تھا کہ تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے۔ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کی، ان کے اوپر جھوٹے جھوٹے الزام لگائے، یہاں تک کہ ان کو ناجائز اولاد کہا، ان کی ماں کے اوپر الزام لگائے، ٹھیک اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تجھ سے نفرت کریں گے۔ اور یہ اس وقت فرقہ خوارج کے نام سے ایک فرقہ نکلا تھا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کی، اور ایسے بہت سارے لوگ تھے، خاص طور سے اموی حکومت جو تھی بنو امیہ کی، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ نکلے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں بولی، ان کے خلاف حدیثیں گڑھی اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ بھی بات فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ تمہارے سلسلے میں ایسے بھی آئیں گے، محب مطرف، جو تم سے محبت تو کریں گے لیکن وہ حد سے آگے بڑھ جائیں گے تمہاری محبت میں۔ حد سے آگے بڑھنے کا محبت مطلب کیا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں بنائیں گے جیسی باتیں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ خدا کے برابر قرار دیا۔ یہ جو مولا علی یا علی المدد کی رٹ لگانے والے جو لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ حد سے زیادہ تجاوز کر دیا، حد سے زیادہ ان سے محبت کی، یہاں تک کہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اسی طرح سے اے علی تجھ سے محبت کرنے والے تیرے بارے میں اس طرح کی باتیں بنائیں گے اور تجھے نعوذ باللہ اللہ کے برابر قرار دیں گے۔ اور پھر ایسی جماعتیں بنی جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں حد کو پار کر دیا اور ان کے بارے میں بہت ساری حدیثیں گڑھی اور ان کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر قرار دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ان کو قرار دیا۔ بہرکیف یہ اختلاف کا بہت لمبا سلسلہ ہے، شروع میں جو چلا یہ فتنے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں بتایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد میں فتنوں کا جو دروازہ کھلا ہے وہ آج تک بند نہیں ہوا، اور اسی کے بعد میں پھر وہ شیعان علی، شیعہ اور سنی کی دو جماعت مسلمانوں کے اندر نکلی، دو فرقے نکلے مسلمانوں کے اندر، اور اس طرح سے یہ دونوں آہستہ آہستہ کر کے اتنے الگ ہوتے گئے کہ کہنے کو تو دونوں مسلمان ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں۔ تو یہ جو اختلاف شروع ہوا، یہ جو فتنہ رونما ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سے، وہ فتنہ آج تک بند نہیں ہوا۔ حضرت عثمان کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، خلیفہ بنے۔ پھر ان کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو پھر ایسے لوگ پیدا ہو گئے، بلکہ آپ کہیں کہ ایسے یہودی، جیسا کہ عبداللہ بن سبا کا نام آتا ہے، یہ ایک یہودی تھا جس نے مسلمانوں کا چولا پہنا، جس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا لیکن وہ تھا یہودی۔ اور جس طرح سے عیسائی مذہب کے اندر سینٹ پولس نام کا آدمی، جس نے عیسائی مذہب کو بالکل ہی بدل کر کے رکھ دیا، ساری چیزیں جو عیسائی مذہب کے اندر تھی اس کو بدل کر نئی نئی چیزیں اس کے اندر داخل کر دی، ٹھیک اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، اس نے مسلمان ہونے کا ناٹک رچا اور وہ اسلام کے اندر آ کر اس نے جھوٹی جھوٹی حدیثیں بیان کرنا شروع کی، اور یہاں تک کہ حضرت علی کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک طرح سے یہاں پر اس دنیا کے اندر اپنا نائب اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ان کے اندر حلول کر گیا ہے، اتر گیا ہے اللہ ان کے جسم کے اندر۔ حضرت علی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اللہ ان کے بدن کے اندر اتر گیا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے جو ان کے زمانے میں ان کے سامنے آ کر سجدہ کیا کرتے تھے حضرت علی کے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو سختی سے مارتے بھگاتے اور بہت سارے کو ان کو جلایا بھی تھا، لیکن یہ مانتے نہیں تھے، کہتے کہ نہیں ہم تو آپ کو خدا مانتے۔ تو یہ فتنہ شروع ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے، اور وہ فتنہ آج تک بند نہیں ہوا۔ بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کو اسلام کے اندر بہت بڑا مرتبہ حاصل ہے، بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور وہ چوتھے خلیفہ اور سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص ہیں۔ آئیے ان کی زندگی کے بارے میں بہت مختصر طور پر سب سے پہلے ان کے نام کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی بن ابی طالب ہے، اور اس سلسلے میں بخاری شریف کی خود روایت موجود ہے، حدیث نمبر 3751، کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن جو 7 ہجری کے اندر لڑائی ہوئی تھی ایک یہودیوں سے، تو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے، بلاؤ اس کو۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ چکی پیس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اور نہیں ہے جو چکی پیسے، اس کو بلاؤ یہاں پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علی بن ابی طالب کے نام سے بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان کی ماں نے شیر رکھا تھا، جیسا کہ خود ثابت ہوتا ہے غزوہ خیبر کے موقع پر یہ جو جنگ ہوئی تھی یہودیوں سے، اس موقع پر جب یہ آگے بڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا جو مسلم شریف کی حدیث 1807 میں موجود ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ یہ شعر انہوں نے پڑھا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا، کہ میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر کہتے ہیں شیر کو،
اور حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ کرار کہتے ہیں ایسا شیر جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، ایک بار زخمی کر کے چھوڑے نہیں کسی اپنے شکار کو، بلکہ اپنے شکار کے اوپر ایسا وار کرے کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے، بالکل ہی وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اور یہ حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جب یہ اپنے شکار پر یا دشمن پر حملہ کرتے تھے تو ایسا حملہ کرتے تھے کہ پھر دشمن کو سر اٹھانے کا دوبارہ موقع نہیں ملتا تھا اور وہیں پر وہ ختم ہو جاتا تھا، ڈھیر ہو جاتا تھا۔ جو انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری، ان کی شجاعت کے بارے میں جب ہم دیکھیں گے تو یہ چیزیں بیان کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا تھا کہ میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، کلیث غابات کریہ المنظرہ۔ کون سا حیدر، کون سا شیر؟ وہ شیر جو جنگلوں کا شیر ہے نا، جنگلوں کا شیر ہے، چڑیا گھر کا شیر نہیں، جنگلوں کا شیر ہے، کریہ المنظرہ، جو دیکھنے میں بڑا ڈراؤنا معلوم ہوتا ہے، بہت خوفدار معلوم ہوتا ہے، وہ ہوں میں۔ افیہم بالسعی کیل السندرہ، اور جب میں دشمن پر حملہ کرتا ہوں تو پلک جھپکنے کا بھی موقع نہیں دیتا۔ تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھا تھا اپنے بارے میں جب وہ خیبر کے موقع پر جا رہے تھے، حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو ان کی ماں نے ان کا نام شیر رکھا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کا نام دیا۔ ان کی جو کنیت تھی، کنیت یعنی کہ ٹائٹل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنی طرف سے کوئی کنیت دیا کرتے تھے یا کسی نام سے بلایا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو تراب کا لقب دیا۔ ابو تراب کہتے ہیں مٹی والا آدمی۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6204۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کانت احب اسماء علی رضی اللہ عنہ الیہ ابو تراب، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ نام تھا ان کو اپنا، وہ ابو تراب تھا۔ ابو تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، ابو تراب یعنی تراب والا، مٹی والا آدمی۔ اس کا واقعہ یہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَن يُدْعَىٰ بِهَا، کہ ان کو بہت خوشی ہوتی تھی کہ لوگ ان کو اسی نام سے پکارے، اسی نام سے بلائے۔ وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نام ابو تراب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان کو دیا تھا۔ کب دیا تھا؟ غاضب یوماً فاطمہ، ایک دن وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غصہ ہوئے، فخرج، اور گھر سے نکلے، فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، تو مسجد میں آ کر دیوار کے کنارے ہو کر یا دیوار میں سائڈ ٹیک لگا کر سو گئے وہ یا لیٹ گئے۔ فجاءہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یتبعہ، ان کو تلاش کرتے ہوئے، فقال هو ذا مضطجع فی الجدار، تو گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ وہ ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَامْتَلَأَ ظَهْرُهُ تُرَابًا، دیکھا کہ ان کی پیٹھ جو ہے وہ مٹی سے بھری پڑی ہے، کیونکہ اس وقت جو مسجد نبوی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی، اس میں پکا تو تھا نہیں، وہ مٹی کی مسجد تھی، پورا نیچے فرش ایسی کچا تھا، تو ان کے بدن کے اندر مٹی پوری لگ چکی تھی، ان کی پیٹھ میں مٹی بھری ہوئی تھی۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح التراب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے اپنے ہاتھ سے مٹی کو پوچھنے لگے، ان کی پیٹھ سے اپنے ہاتھ سے مٹی کو پوچھنے لگے، وَيَقُول، اور کہنے لگے، اجلس یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ ابو تراب کا جو ٹائٹل ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ کیوں؟ ان کے پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی تھی، تراب کہتے ہیں مٹی کو، تو ان کی پیٹھ پر جو کہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو اسی نسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو تراب کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہ ابو طالب ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں ہی تھے تو آپ کے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، پھر جب 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا، آپ کی امی دونوں کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد میں آپ کے امی کے بعد میں یا آپ کے دادا کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کو ملی، اور ابو طالب نے آپ کی ذمہ داری سنبھالی، اور ابو طالب نے ہی آپ کو بڑا کیا، اپنے پاس رکھتے تھے، بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ
کہیں سفر میں بھی جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ میں ہی جایا کرتے تھے، اور 1 منٹ کے لیے بھی ان کو چھوڑنا ان کو دشوار تھا، وہ جایا نہیں کرتے، ان کے بنا رہا نہیں کرتے تھے۔ اور جب شادی ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے، تو یہ شادی کرانے والے، نکاح کرانے والے ابو طالب ہی ہیں۔ ان کے بارے میں روایتوں کے اندر یہ موجود ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 360، کہ لما حضرت ابا طالب الوفات، کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فوجد عنده ابا جہل ابن ہشام و عبداللہ ابن ابی امیہ، تو دیکھا کہ وہاں پر پہلے سے ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، وہ دشمن خدا، اللہ کا دشمن، اس امت کا فرعون ابو جہل وہاں پر پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اور عبداللہ بن مغیرہ، عبداللہ بن امیہ یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ دونوں دشمن خدا، اللہ کے بہت بڑے دشمن، یہ دونوں ابو طالب کے پاس میں بیٹھے ہوئے جب ان کی وفات کا وقت آیا، جب ان کی موت کا وقت آیا ابو طالب کے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو طالب کے سر کے پاس میں ایک جگہ خالی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آنے لگے تو ابو جہل دوڑ کے گیا اور اس سر کے جگہ کے پاس میں جا کر وہ پہلے سے بیٹھ گیا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھ نہ جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب، تو یہ موقع تھا کہ پیارے چچا اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ اداس تھے، بہت زیادہ غمزدہ تھے، اس لیے کہ ابو طالب ان کو ہر موقع پر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ رات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر سو جاتے تو ابو طالب ان کو رات میں آ کر اٹھاتے اور دوسری جگہ سلا دیا کرتے تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ان کو دیکھ کر گیا ہو تو ان کو تکلیف پہنچائے، ان کو پریشانی دے، تو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ سلا دیا کرتے تھے، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ کے اندر رہے تو جتنے صحابہ کرام مسلمان ہوئے تو ان کو بڑی تکلیفیں دی جاتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دینے کی ہمت نہیں کرتا تھا، وہ اس لیے کہ ابو طالب اس وقت تک زندہ تھے، ابو طالب ان کی حفاظت فرماتے تھے، اور ابو طالب ہی دراصل وہ سردار تھے مکے کے اس وقت، تو اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پیارے بھتیجے کو کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی پریشانی دے۔ تو ان کی موت کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے، بہت غم میں تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کے پاس میں جا کر کہا، یا عمی، اے چچا، قل لا الہ الا اللہ، کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا عند اللہ، یہ کلمہ آپ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے پاس میں آپ کی گواہی، آپ کی سفارش کروں گا، میں گواہی دوں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ اسلام لا چکے ہیں، آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ فقال ابو جہل و عبداللہ ابن امیہ، تو وہ دشمن خدا، وہ اللہ کا دشمن، اس امت کا فرعون ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ دونوں وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، سر کے پاس میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً بولا، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ اے ابو طالب، کیا تو اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو، ان کے مذہب کو چھوڑ دے گا؟ یعنی کہ اس محمد کے دین کو تو اپنا لے گا اور اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے گا؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ ویعودان تلک المقالہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کلمہ پیش کرتے رہے، بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے رہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ اسلام لے آئیے، حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہ علی ملت عبد المطلب، اور ادھر ابو جہل بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا، تو جب بار ابو جہل بھی کہہ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، تو آخر میں جیسے ان کی روح نکلنے والی تھی، اپنی زبان سے ابو طالب نے یہ بات نکالی کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، میں عبد المطلب کے مذہب یعنی اپنے باپ کے مذہب پر ہوں، میں نے اپنے باپ کے مذہب کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، بہت پریشانی ہوئی، بہت دکھ ہوا کہ پیارے چچا جنہوں نے ساری زندگی ان کی مدد کی ہے، ان کی حفاظت کی ہے، وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں اس حال میں کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ کہا، قسم کھائی، واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنہ، کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ کر دے میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا، آپ کے لیے میں مغفرت کی دعا کروں گا، جب تک اللہ مجھے اس کام سے روک نہ دے، منع کر نہ دے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔
تو اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا چھوڑ دیا۔ تو ابو طالب بالکل اسلام لانے کے قریب ہی تھے، وہ اسلام لا لیتے، لیکن ابو جہل جو فرعون اس امت کا، وہ اللہ کا دشمن، وہیں پر کھڑا ہوا تھا، وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے بار بار اس چیز سے منع کیا، بار بار اپنے باپ کے دین، اپنا باپ کا دین کا رٹ لگاتا رہا، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال اسی حالت میں ہو گیا۔ اور یہ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 3885، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر عنده عمہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب ان کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے چچا ابو طالب کا ذکر ہوا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا لعل تنفعہ شفاعتی، کہ ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کو میری سفارش کام آ جائے۔ کون سی سفارش؟ سفارش یہ کہ قیامت کے دن جب میں ان کے بارے میں سفارش کروں گا کہ اے اللہ یہ میرے چچا ہیں، میرے پیارے چچا ہیں، فَيُجْعَلُ فِي زَحْزَاحٍ مِّنَ النَّارِ، تو ان کو جہنم کے کنارے میں رکھ دیا جائے گا۔ سفارش سے جہنم سے نکلیں گے نہیں، موت ان کی شرک کی حالت میں ہوئی ہے، کفر کی حالت میں ہوئی ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ چاہے کوئی کتنا بھی نبی کا قریبی کیوں نہ ہو، نبی کا کوئی پیارا چچا یا کوئی اور رشتہ داری کیوں نہ ہو، لیکن اس کی موت شرک کی حالت میں ہوئی ہے، اس کی موت کلمے کی حالت میں نہیں ہوئی ہے، توحید پر اس کی موت نہیں ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ہیں جن کو سفارش ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرک ہونے کے باوجود، اور وہ سفارش کیسی ہوگی؟ وہ یہ کہ ان کو جہنم کے کنارے پہ یا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یبلغ کعبیہ یغلی منہ دماغہ، کہ ان کا جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ ان کے ٹخنے تک ہوگا، نیچے کی جو پیر کی ہڈی ہوتی ہے اس ٹخنے تک ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے ان کا دماغ پورا کھول رہا ہوگا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے کمتر عذاب ہے جہنم کا، لیکن معافی اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں معافی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو یوں ہی نہیں چلا رہا ہے، بغیر قانون کے نہیں چلا رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی اپنے انصاف کے اندر کمی نہیں کرے گا، اپنے قانون کو نہیں بدلے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو انسان شرک کی حالت میں مرے گا، جو انسان مشرک ہو کر مرے گا، تو اس انسان کو جہنم کے اندر جانا ہوگا۔ لیکن ابو طالب ہے جو جہنم میں جائیں گے تو، لیکن ان کو شرک کے مشرک ہونے کے باوجود جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، اور وہ بھی بہت ہی بھینکر، بہت ہی خطرناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ والد ہیں ابو طالب، اور ابو طالب نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ابو طالب نے کبھی ان کو منع نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ تو ابو طالب نے پوچھا بیٹے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ان کے ساتھ ہی رہو، اس لیے کہ محمد تمہیں کبھی بھی غلط بات کے بارے میں نہیں بتائے گا، غلط بات تمہیں کبھی نہیں سکھائے گا۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت علی نے، تو ابو طالب نے ان کو کچھ نہیں کہا، اور وہ ہمیشہ مدد کرتے رہے۔ ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو طالب کے 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے۔ ابو طالب کے 5 بیٹے تھے، ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ چھوٹے بیٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں جب کہ ابو طالب کے سارے بیٹوں کی ان کی ابو طالب کی جو ہے کمائی بہت ہی ماند پڑ گئی تھی، اور ان کی حالت جو ہے بڑی خراب ہو گئی تھی، معاشی اعتبار سے بڑی کمزوری آ گئی تھی، تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود لے لیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حفاظت میں اور انہی کے یہاں رہتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں مسند احمد کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اول من اسلم بعد خدیجہ، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے، سب سے بڑی بیوی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس سلسلے میں کئی روایتیں آتی ہیں، جیسے میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جب حالات بیان کیے تھے تو میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر روایت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان سب باتوں کے اندر جو فیصلہ کیا وہ اس طرح کیا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اول من اسلم من الرجال ابو بکر، کہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔
اسلم علی وهو غلام ابن 8 اور سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے. اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال کی تھی. وہ اول من اسلم من النساء خدیجہ اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس طرح سے یہ سب لوگ پہلے اسلام لانے والے ہیں، لیکن مردوں میں پہلے ابو بکر، بچوں میں حضرت علی، صرف اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال کی تھی، اور عورتوں میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے دشمنوں نے پوری پلاننگ کر رکھی تھی، منصوبہ بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا، قتل کرنے کا. اور وہ لوگ جو دار الندوہ ایک جگہ تھی جہاں پر یہ لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف میں میٹنگ کرتے تھے، سازش کرتے تھے، اس میں یہ لوگ جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، اور ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ محمد کو ختم کر دیا جائے. اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ جانے کی اجازت دے دی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سے پوری تیاری کر رکھی تھی کہ اپنے اونٹ کو بھی بالکل تیار کر رکھا تھا ہجرت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نکلنے والے تھے تو راتوں میں ان کے گھر کے چاروں طرف سے دشمن بالکل تلوار لے کر ان کے چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا، اور سب لوگوں نے بالکل پکا ارادہ کر لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ختم کر دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی، جو ایک حضرمی ہرے رنگ کی چادر تھی، جس پہ جو بہت ہی مہنگی چادر تھی، بہت ہی قیمتی چادر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کو اوڑھا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی اور کہا کہ اس چادر کو اوڑھ کے سو جاؤ. اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے، اور ایک مٹی لی اور مٹی کو سب کے سروں پر اس طرح سے ڈالتے ہوئے گھیرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. اور سارے لوگوں کی آنکھیں لگی رہی، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس بھی نہیں ہوا، کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے. صبح جب ہوئی تو صبح میں سب جب اٹھے تو سب نے دیکھا کہ ان کے سروں پر مٹی رکھی ہوئی ہے. اور پھر جب گھر کے اندر جھانک کر دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو دیکھا کہ انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، گھر کے اندر جا کر حملہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، باہر نکلیں گے تب ان پر حملہ کریں گے. کچھ دیر کے بعد میں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ رہے ہیں، تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ تم کہاں سے آ گئے، یہاں تو محمد سو رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی، تھوڑی سی تکلیف بھی دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہیں کہ تو یہاں سو جا، کوئی بھی چیز تمہیں نقصان دہ چیز تمہیں نہیں پہنچے گی، اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکل آئے. تو ایسے وقت میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. بیچ دینے کا کیا مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے بستر پر سو گئے جن پہ سونے سے ان کو بالکل یقین تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ وہ بچیں گے، لیکن ظاہر میں ایسا لگ رہا تھا کہ اس پر سونے والا بچے گا نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے پورا فیصلہ کر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا. تو بہت ہی خوف تھا، ڈر تھا. کوئی عام آدمی ہوتا تو یہی سوچتا کہ ہاں یہاں پر اگر سوئیں گے تو ہمیں ضرور تکلیف پہنچے گی اور ہم ختم کر دیے جائیں گے ان کی جگہ پر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے اس بات کو گوارا کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر سو جائے، اور وہ اس بات پر بالکل ہی راضی اور خوشی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت انہوں نے جب ہجرت کی تو زیادہ سے زیادہ ان کی عمر رہی ہوگی 20 سال کی عمر رہی ہوگی. جب وہ مکہ سے مدینہ آئے تو پورا راستہ انہوں نے پیدل سفر کیا ہے. مکہ سے مدینہ کا سفر پیدل انہوں نے سفر کیا ہے. بہت بڑی بات ہے ایسے وقت میں، اور وہ بھی اس زمانے میں جب کہ پتھریلے راستے ہوا کرتے تھے، ایسے سڑکیں بھی نہیں بنی ہوئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر طاقت، ہمت اور جرأت بہت زیادہ رکھی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر کوئی سواری نہیں تھی ان کے پاس، پورے راستے کو انہوں نے پیدل طے کیا تھا، پیدل انہوں نے سفر کیا تھا. ہجرت کر کے جب مدینہ کے اندر آئے تو مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال میں، یعنی کہ 2 ہجری کے اندر دوسرے سال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کرا دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور سب سے پیاری بھی بیٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ان کی عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر ملتی جلتی تھی، 1-2 سال کا فرق تھا ان کی عمر میں. یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ 23 سال کی عمر اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہوگی اس وقت،
تو 20 سال کی عمر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تھی، تو ان کی عمر ملتی جلتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش رکھی، ان سے کہا کہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا پھر گئے ایک دن، جب ایک دن گئے تو وہ بہت شرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خود پوچھا کہ کیا تم فاطمہ سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وہ حدیث پوری ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 2125۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، ان سے شادی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرا دی، اور ان سے پوچھا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اعطیہا شیئا، کہ دینے کے لیے، مہر دینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، مہر دینے کے لیے کچھ ہے نہیں؟ قال ما عندی شیء، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ قال این درعک الحطمیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تمہاری زرہ ایک جو تھی، جو حطمی زرہ ہے، یعنی کہ بہت ہی اچھی زرہ ہوا کرتی تھی، وہ ایک جگہ کی طرف، حطمی ایک جگہ ہے، وہاں کی ایک زرہ تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ زرہ کہاں ہے، وہ لاؤ اور وہ تم کیا کرو، حضرت فاطمہ کو مہر دین کے طور پر دے دو۔ تو جب کوئی چیز نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ بغیر مہر دین کے، یعنی کہ مہر دین کے لیے لمبی چوڑی رقم دینا ہی ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرائی ہے، کسی نے قرآن سکھا دیا اپنی عورت کو، تو اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرا دی ہے۔ تو مہر دین یہ چیزیں بھی بن سکتی ہے جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی کوئی قیمت فکس نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی اپنی بیٹی کی حضرت علی سے، تو جہیز کے اندر، جہیز کا مطلب یہ ہے، آج کے زمانے کا جہیز نہیں، جہیز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو سامان دیا، وہ کیا کیا سامان تھا؟ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیرۃ و وسادۃ عدم حشوها لیف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک کمبل دیا، یا آپ یہ کہ ایک چادر، و وسادۃ، اور ایک تکیہ دیا، جو پورا سامان تھا، ایک کمبل، ایک تکیہ، اور وہ تکیہ کس چیز کا تھا؟ چمڑے کا، اور اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ تو یہ پوری جو ہے، آپ یہ کہیں کہ پورا جہیز کا سامان تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، وہ پیاری بیٹی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ابھی آسمان سے آیا ہے اور اس نے آ کر مجھے خوشخبری دی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کیا ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سوائے کس کے؟ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ کے۔ ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ۔ تو یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہیز کے اندر ان کو سامان کیا دے رہے ہیں؟ ایک چادر اور ایک تکیہ، وہ بھی کس چیز سے بھرا ہوا؟ کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا وہ تکیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی تھوڑی سی جان لیتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں، اور انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ملے گا، خاص طور سے وہ عورتیں جو سن رہی ہیں اس بیان کو، ان کو بھی اس سے بہت فائدہ ملنے والا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے معاملے میں کتنی زیادہ دنیا سے دور رہتی تھی، یا دنیا کی عیش و آرام سے کتنا دور رہتی تھی، اور کتنی تکلیفیں اٹھاتی تھی، اور معمولی چیزوں پر کس طرح سے خوش تھی، کس طرح سے راضی تھی۔ یہ اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آج کے دور میں، جب کہ ہر طرف عیش و عشرت کا دور ہے، اور خاص طور سے عورتیں اپنے شوہروں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو صرف نئی نئی چیزوں کے لیے پریشان کرتی ہے، اچھے اچھے سامان کے لیے پریشان کرتی ہے، لیکن جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے ان کا کیا معاملہ ہے وہ دیکھیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3113، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان فاطمہ علیہ السلام اشتکت ما تلقى من الرحا مما تطحن فبلغها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى بسبیل، کہ حضرت فاطمہ کو تکلیف ہوئی، کس چیز سے؟ چکی پیسنے سے تکلیف ہوئی۔ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے، تو ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تو اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ پانی اٹھاتے اٹھاتے ان کے کاندھے پر یہ ورم آ گیا تھا، سوجن آ گیا تھا کاندھے پر۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ جھاڑو دیتے دیتے ان کے ہاتھوں کے اندر بڑی کمزوری آ گئی تھی، تو ان کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ سے کچھ غلام پکڑ کر لائے گئے ہیں، کچھ قیدی پکڑ کر لائے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ملے نہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنی بات کہہ دی کہ ایسی ایسی تکلیف ہے، ایسی ایسی پریشانی ہے کہ میرے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں سوجن آ گیا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہیے کہ مجھے بھی ایک غلام دے دے تاکہ یہ تھوڑا میرا ہاتھ بٹا سکے، میرے کام آ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے یہ بات کی، ان سے کہا کہ فاطمہ آئی تھی اور ایسا ایسا کہہ کر گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں ہمارے پاس آئے جب ہم بستر پر لیٹ چکے تھے اور سو چکے تھے، دونوں ایک بستر پر تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم اٹھنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسلکما، اپنی جگہ بیٹھی رہو، دونوں اٹھنا نہیں، اپنی جگہ تم لوگ ٹھہرے رہو. اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یا کام کرتے کرتے تھک جاؤ اور تم اپنے بستر پر جاؤ تو ایسے وقت میں تم کیا کرنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا. یہ دعا پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس غلام سے زیادہ بہتر بدلہ دے گا. دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی مانگنے جا رہی ہے. کیا مانگنے جا رہی ہے؟ غلام کو. کس لیے؟ پریشانی ہے، بہت تکلیف ہے، ان کے ہاتھ جو ہے ان کے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک اور روایت میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ واللہ لا اعطیکہما، کہ اللہ کی قسم میں یہ غلام تم کو نہیں دوں گا، تم دونوں کو میں غلام نہیں دوں گا. وعدوا اہل الصفہ، اور تم کو میں غلام دے دوں. اور یہ جو صفہ والے لوگ ہیں، یعنی یہاں پر جو مسجد کے اندر دین سیکھنے والے غریب فقیر، ان کو میں چھوڑ دوں تو بطونہم، ان کے پیٹ پر دھاریاں بن گئی ہے، ان کے پیٹ پر نشان بن گئے ہیں بھوک کے مارے، تو میں کیسے تم کو دے دوں غلام اور ان کو چھوڑ دوں؟ لا اجد ما انفق علیہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں ان پر خرچ کروں. ولکنی ابیعہم وانفق علیہم اثمانہم، میں تو ان غلاموں کو بیچ کر اور ان کے پیسوں کو ان غریبوں پر، ان فقیروں پر خرچ کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگنے آ رہی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ فقیر زیادہ حقدار ہے، اور تو اس طرح سے اپنی زندگی گزار، اور زیادہ تکلیف ہو تو تسبیح پڑھ لیا کر، اس سے تیری تھکان دور ہو جائے گی، تکلیف دور ہو جائے گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات کہی فاطمہ سے کہ میرا بھی پانی دھوتے دھوتے یا کنویں سے پانی نکالتے نکالتے میرے سینے کے اندر درد شروع ہو گیا ہے، تو میری خواہش ہے کہ تھوڑا اپنے باپ کے پاس جاؤ، کچھ غلام آئے ہیں تو وہ ان سے غلام مانگ لو. حضرت فاطمہ جب گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی. تو یہ حضرت فاطمہ کون ہے؟ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. لیکن تکلیفیں کس طرح سے اٹھا رہی ہے، پریشانیاں کس طرح سے اٹھا رہی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، کہ کام خود کر رہی ہیں اور چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے ہیں. وہ عورتیں جو عیش و آرام میں زندگی گزارنا چاہتی ہیں اور تکلیفیں برداشت کرنا نہیں جانتی، اور عیش و آرام کے لیے اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو پریشان کرتی ہے، ان سے نئی نئی چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے. ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ آپ جس جنت کے اندر جانے والی ہے، اس جنت کی سردار جو ہوگی، ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام خود کرتی تھی اور خود پریشانی اٹھاتی تھی. لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب غلام مانگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام نہیں دیا، اور اس کے باوجود بھی وہ بالکل خوش رہی. ایسا نہیں ہے کہ اپنے باپ سے ناراض ہو گئی. اور محبت کا کیا عالم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی تھی، اور محبت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کتنی کرتے تھے. اس کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 3872. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ صمتا ودلا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو میں نے نہیں دیکھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چال ڈھال میں، بات چیت کرنے میں، چلنے میں، طور طریقے میں حضرت فاطمہ سے زیادہ ملتا جلتا ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی چال ڈھال ساری چیزیں اپنے باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی. اور فرماتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان اذا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، ان کو چومتے، ان کو بوسہ لیتے، پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بیٹھاتے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فاطمہ کے پاس جاتی تو حضرت فاطمہ اپنے ابو کو، اپنے والد کو کھڑی ہو کر چومتی، چومنے کے بعد میں پھر اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ بٹھایا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. محبت کی یہ عالم ہے، محبت کا یہ عالم. اتنی زیادہ محبت ہے باپ بیٹی کے اندر. ساری بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میری بیٹی دنیا کے عیش و آرام سہے، دنیا کے اندر عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارے اور آخرت میں اسے تکلیف پہنچے. نہیں، دنیا کے اندر تکلیف پہنچے یہ منظور، لیکن آخرت کے اندر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بن کر رہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند فرمائی.
اور اسی طرح سے ایک محبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے کتنی محبت تھی، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اس زمانے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یا عرب کے اندر ابھی بھی ایک سے زیادہ کئی شادی کرنے کا رواج ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی اور اسلام نے تمام مسلمانوں کے لیے 4 شادی کی اجازت دی ہے، تو عربوں کے اندر اس طرح کا ابھی بھی رواج ہے اور پہلے بھی رواج تھا۔ تو اس طرح کی ایک حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان بنی ہاشم بن المغیرہ استاذنوا فی ان ينکحوا ابنتهم علی بن ابی طالب، کہ ہاشم بن مغیرہ کے بیٹے ہیں یعنی ابو جہل کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ خواہش کی ہے کہ وہ اپنی بہن کا نکاح کس سے کرائے؟ حضرت علی بن ابی طالب سے۔ یعنی حضرت فاطمہ اس وقت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی کی شادی کچھ لوگ کروانا چاہ رہے ہیں حضرت علی بن ابی طالب سے، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ منگنی بھی ہو گئی تھی حضرت علی کی اور ابو جہل کی بیٹی کی۔ وہ مسلمان تھی، وہ کافر نہیں تھی، وہ مسلمان تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسی مجھے خبر ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سے کس کی شادی ہونے جا رہی ہے؟ ابو جہل کی بیٹی کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذنوا، کہ سن لو میں اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ یہ بات بھی فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے، یعنی کہ کوئی آدمی 2 عورتوں سے شادی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں اجازت نہیں دیتا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو طالب علی بن ابی طالب علی اگر چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے، پھر اس کے بعد میں اس سے نکاح کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جو فاطمہ ہے یہ میری بیٹی ہے اور اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ابو جہل جو اللہ کا دشمن ہے اس کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات بھی فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فإنما هي بضعة مني، کہ فاطمہ میرے جسم کا یا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما ارا بہا، اسے جو چیز تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے، ویؤذینی ما آذاہا، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے۔ فاطمہ کو اس بات سے پریشانی ہوگی، اس بات سے تکلیف ہوگی کہ اس کے رہتے ہوئے علی کسی اور سے نکاح کرے، اس لیے میں بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر علی چاہے تو وہ فاطمہ کو طلاق دے دے، اس کے بعد میں کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت تھی، اتنی محبت، آپ دیکھیں کتنی محبت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے عیش و آرام اپنی بیٹی کو نہیں دیا۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور وہاں کا عیش و آرام ہی اصل عیش و آرام ہے۔ دنیا کی تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر ہم ایمان والے ہیں اور دنیا کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ابھی باقی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے خطبے میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا